ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 5واں باب 31 سے 47 آیات تک۔ اس وقت موسیٰ نے یہودیوں سے کہا، اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی۔ کو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے، نہیں ڈھونڈتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا بھی یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کرو گے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، کوئی آدمی خود بخود خدا سے محبت نہیں کرتا، لیکن جو شخص گناہ کی گندگی سے آزردہ خاطر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور مسیح میں خدا کی محبت کا یقین کرتا ہے، وہ پولس رسول کی طرح اقرار کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ہمیں بخشے ہوئے پاک روح کے ذریعے انڈیل دی گئی ہے۔ یہ محبت قربانی، حلیمی اور صبر کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ جو کوئی خدا کے روح کے لیے اپنا دل کھول دیتا ہے، وہ مقدس تسلیث سے اور سب لوگوں سے محبت کر پاتا ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو نیک سمجھ کر شہی بگاڑتا ہے، وہ صحیح معنوں میں نادم اور شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے روح کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ خود غرض ہوتا ہے اور تجدید کا متمنی نہیں ہوتا، اور نہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسے خود اپنے لیے منجی کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنا دل سخت کر لیتا ہے۔ مسیح کسی اجنبی یا نامعلوم دیوتا کے نام سے تشریف نہیں لائے، بلکہ اپنے باپ کے نام سے آئے تاکہ خدا کی محبت اور شفقت ظاہر کریں۔ وہ سب لوگ جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے دماغ خدا کی محبت کے لیے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ نور سے زیادہ تاریکی سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو نور سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص خدا کو جانتا ہے اور اپنی جان سے واقف ہوتا ہے، وہ شکستہ دل ہو کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور خود اپنے لیے کوئی اعزاز و احترام قبول نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ آسمانی باپ اور بیٹے کی تعظیم کرتا ہے۔ وہ نجات بخش فضل کی بڑائی کرتا ہے۔ معافی پائے ہوئے گناہ گار ہونے کا احساس ہمیں اپنے رویے میں پائی جانے والی خود بینی سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور خدا کون ہے۔ محبت دوست سے سچ بات کہنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن مغرور اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ خدا کے روح سے الگ ہو جاتا ہے، جو دراصل ہمیں فروتن بنا دیتا ہے۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا